بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترجمہ قرآن میں آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 214 سے پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ قرآن کی تعلیم کو عام کرنے میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے اور آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ام حسبتم، کیا سمجھ لیا ہے تم نے، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں۔ تم نے کیا سمجھا ہے کہ تمہیں جنت میں ایسے داخل کر دیا جائے گا۔ ولما، اور جب کہ یأتیکم، آ جائیں گی تمہارے پاس، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، خلو، جو گزر چکے، من قبلکم، تم سے پہلے، مستہم، چھوئی ان کو، البأساء، تنگیاں، والضراء، اور تکلیفیں، وزلزلوا، اور وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یقول الرسول، کہا رسولوں نے، والذین، ان لوگوں نے، آمنوا، جو ایمان لائے، معہ، ان رسولوں کے ساتھ، متی، کب ہے، نصر اللہ، اللہ کی مدد، الا، خبردار، ان نصر اللہ، بے شک اللہ کی مدد، قریب، وہ قریب ہے۔ یہ آیت مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی کہ جب مسلمانوں پر ظلم ہوتے تھے، ستم ہوتے تھے، اور مسلمان دل برداشتہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ کب ان آزمائشوں سے نکلیں گے، کب یہ دور ختم ہوگا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان مومنوں نے، ایمان والوں نے کیا سمجھا ہے کہ ایسے ہی مفت میں جنت مل جائے گی، ہم ان کو امتحانات سے نہیں گزاریں گے، جبکہ ان سے پہلے تو وہ جو لوگ ایمان لائے ان پر اتنے ظلم ڈھائے گئے، اتنی تکلیفیں ان پر آئیں کہ مستہم البأساء، ان کو پکڑا تنگیوں نے اور تکلیفوں نے، وہ زلزلوا، اور وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ ان کے رسولوں نے بھی یہ اللہ رب العالمین سے کہا کہ اے اللہ تیری مدد کب آئے گی، تو اللہ رب العالمین نے فوراً کہا کہ الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ اپنے صحابہ سے کہ تم سے پہلے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اللہ پر ایمان لانے کا اعلان کیا اور ان کو آروں کے ساتھ چیر دیا گیا، کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کے جسم کے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ نوچ لیا گیا، اور کئی ایسے تھے جن کو زندہ جلا دیا گیا۔ تو ایسی آزمائشیں اور تکلیفیں اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو اعلیٰ مقام دینے کے لیے اور ان کا امتحان لینے کے لیے آزمائشوں سے گزارتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس میں وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور آزمائیں گے، ان آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ہی مقامات ملیں گے۔ تو اصل زندگی جو جنت کی ہے اس کے لیے یہ محنت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان آزمائشوں سے محفوظ فرمائیں۔ ہمارا ایمان کمزور ہے، وہ آزمائشیں جو صحابہ کرام نے دیکھیں، جو انبیاء پر آئیں، ان آزمائشوں سے، یہ تو چھوٹی چھوٹی آزمائشیں جو ہیں ہمارے لیے گناہوں کو چھوڑنا اور نیکیوں پر استقامت اختیار کرنا، یہی ہم کر لیں تو یہی ہمارے لیے جو ہے نا بہت بڑی بات ہے۔ صبر جو ہے، استقامت جو ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر گناہ سے رک جانا، گناہ نہ کرنا، اس پر صبر کرنا کہ اللہ رب العالمین نے جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے رک جانا، جھوٹ نہ بولنا، بد نظری نہ کرنا، فلمیں، گانے، ڈرامے وہ نہ دیکھنا، حرام کو چھوڑ دینا، سود چھوڑنا، شراب چھوڑنا، گناہ کو چھوڑ دینا، یہ پہلا صبر ہے۔ اور دوسرے نمبر پر پھر نیکی کرنا، اس پر استقامت اختیار کرنا، نماز پڑھنا اور ہمیشہ نماز پڑھنا، نماز پر ڈٹ جانا، اس پر جو بھی تکلیف آئے، پریشانی ہو، ہمارے جسم کو تکلیف ہو، اس پر صبر کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ان پر استقامت اختیار کرنا۔ اور اس کے بعد تیسرا نمبر ہوتا ہے یہ آزمائشیں جو اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو، انبیاء پر آتی ہیں، صحابہ کرام پر کتنی تکلیفیں اور مشقتیں آئیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین ان کا مقام اور درجہ بھی بلند فرما دیتے ہیں۔ اگلی آیت میں دیکھیں، یسألونک، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ینفقون، کہ کیا وہ خرچ کریں، قل، آپ ان سے کہہ دیں، ما انفقتم، جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیر، اپنے مال سے، فللوالدین، پس وہ والدین کے لیے ہے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامى، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا، اور جو بھی تم کرو گے، من خیر، بھلائی سے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، بھی اس بھلائی کو، علیم، جاننے والا ہے۔ یہ جو خرچ کرنے کا تذکرہ ہے یہاں پر، یہ نفل صدقہ ہے،
फ़र्ض सदका اس کے جو مصارف ہیں وہ اللہ رب العالمین نے اور جگہ پر بیان کیے ہیں۔ یہ ہے فرض کے علاوہ جو نفل تم نے خرچ کرنا ہے، چونکہ فرض زکوٰۃ جو ہے وہ والدین پر خرچ نہیں ہوگی، والدین کے لیے نفل صدقہ، اور سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنا مال اپنے والدین پر خرچ کرنا ہے، اور پھر قریبی رشتہ دار، یتیم اور مسکین اور مسافر، اور جو بھی بھلائی کا کام تم کرو گے اللہ رب العالمین اسے جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کتب علیکم القتال، اللہ فرماتے ہیں لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، علیکم تم پر، القتال و قتال کرنا، جہاد کرنا تم پر فرض کر دیا گیا، وہوا کرہ لکم، حالانکہ وہ تمہیں ناپسند لگتا ہے، وعسیٰ اور قریب ہے، ان تکرہو کہ تمہیں ناپسند لگے، شیئن کوئی چیز، وہوا اور وہ خیر لکم بہتر ہو تمہارے لیے۔ تمہیں یہ قتال کرنا، جنگ کرنا تمہارے جانوں کو ناپسند لگتا ہے، کیونکہ اس میں جان بھی جا سکتی ہے، زخم بھی لگ سکتے ہیں، اور تکلیف ہے، مشقت ہے، ظاہراً تمہیں ناپسند لگتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اسی ناپسندیدگی والی چیز میں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بھلائی رکھی ہو، کہ اس کے مقابلے میں تمہیں فتوحات ملیں اور دنیا کا مال بھی ملے اور آخرت میں تمہیں جنت بھی ملے۔ وعسیٰ اور قریب ہے، ان تحبوا شیئا کہ تم محبت کرو ایک چیز سے، وہو شر لکم اور وہ بری ہو تمہارے لیے۔ تم تو محبت کرتے ہو اس سے کہ ہم گھروں میں بیٹھے رہیں اور جنگ ہمیں نہ کرنی پڑے، اور یہی تمہارا گھروں میں بیٹھنا تمہارے لیے برا بن جائے کہ کافر آ کر تم پر حملہ کر دیں، اور گھروں کے اندر ہی وہ تم پر غالب بھی آ جائیں اور تمہیں مار بھی دیں، تو یہ کتنا تمہارے لیے برا ہوگا۔ تو اس لیے نکلو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون تم جاننے والے نہیں ہو۔ یہ تو تھا اس وقت کا شان نزول اس آیت کا، اور عمومی معنی بھی اس کا دیکھ لیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو تمہیں ظاہراً بری لگتی ہو، لیکن نتیجے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین جاننے والے ہیں کہ وہ چیز تمہارے لیے اچھی ہے یا بری ہے، اور کئی ایسی چیزیں جو دنیاوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے تمہیں اچھی لگتی ہیں، لیکن تمہیں نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں کہ وہ چیز تمہارے لیے بری ہے یا اچھی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین انسان کو وہ چیز عطا کرتے ہیں جو انسان کے لیے اچھی ہو۔ انسان تو وہ دیکھتا ہے نا ظاہراً، چیزوں کی ظاہری بناوٹ کو دیکھ کر، ظاہری فائدے کو دیکھ کر، لیکن اللہ رب العالمین حقیقی علم رکھنے والے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کون سی چیز اس انسان کے لیے اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔